وہ تھوڑی دیر صوفے پر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میسا ابھی تک سو رہی تھی۔ ذکوان نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر سوچا، کیا یہ صرف میری زندگی میں اپنے حریف سے بدلے کا سامان ہے؟ میں کیوں بھول گیا تھا یہ بات کہ میں کس کی نفرت میں سے یہاں اپنے کمرے میں لایا تھا؟ یہ کس کی نفرت نے میرے بستر پر شان سے براجمان ہے، لیکن یہ کیوں دن بدن میرے وجود پر قابض ہوتی جا رہی ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر ایک راحت، ایک سکون کیوں ملتا ہے؟ جب میں اسے دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے زندگی مکمل سی ہو گئی ہے۔ کیا میں اسے زندگی سے نکال کر خوش رہ پاؤں گا؟ اور امباج، اس سے کیا تھا؟ اس سے کیا تھا؟ میرا دل اس کی جانب کیوں کھنچا تھا؟ یہ سارے سوال وہ خود سے کر رہا تھا۔ وہ یک ٹک سوئی ہوئی میسا کی جانب دیکھ رہا تھا اور اپنے سارے سوال خود سے پوچھ رہا تھا جب اسے اپنے اندر کوئی بولتا ہوا محسوس ہوا، پاگل، محبت کا ذائقہ تو نے چکھا ہی ابھی ہے، اس سے تو روشناس ہی ابھی ہوا ہے۔ تو کون سی پہلی محبت اور کون سی امباج؟ ذکوان نے الجھ کر اپنی آنکھیں سکیڑی تھی اور اپنا ماتھا مستا تھا۔ تمہیں امباج سے صرف ایک نظر دیکھنے سے محبت نہیں ہوئی تھی، تم بس اس کے حسن سے مبہوت ہوئے تھے، اور پھر کچھ درار کی نفرت تمہارے اندر اتنا سر اٹھا رہی تھی کہ جو چیز اس کی تھی وہ تمہیں حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ مگر تم کیسے فراموش کر کے میسا کو؟ وہ تمہارے ساتھ ہر لمحہ جڑی ہوئی تھی، تم اسے اپنی بیوی سمجھتے ہو، تم اسے دیکھ کر خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کرتے ہو، تو اسے بیوی کا درجہ کیوں نہیں دیتے تم؟ اندر بولتی ہوئی آواز نے ذکوان کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر اس پر اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا اسے امباج سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ لاشعوری طور پر اس نے میسا کے ساتھ خود کو بچپن سے باندھ دیا تھا، لیکن اس کے دل میں درار کے لیے نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی تصویر کا ایک ایک لمحہ ازبر تھا اور وہ ایک اور لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ حویلی میں آج بہت دنوں بعد سکون اور چہل پہل تھی۔ پلوشے کی طبیعت بھی ٹھیک تھی کچھ تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ زنان خانے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم ذرا خوشگوار تھا تو شام کی چائے بی بی جان سمیت زنان خانے میں پی جا رہی تھی۔ رحمہ بانو بہت خاموش تھیں اور بی بی جان اور پیر بیگم دونوں کافی دن سے یہ بات نوٹ کر رہی تھیں۔ آج انہوں نے پوچھنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ باخیر اگلے ایوری ون، وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ آج بی بی جان نے اس کی باخیر اگلے سے آگے انتہائی برا منہ بنایا تھا۔ یہ کیا ہر وقت تم انگریزی جھاڑتا رہتا ہے؟ وہ نخوت سے منہ بنا کر اس سے بول رہی تھی۔ ارے میری کیوٹ سی بی بی جان، میں چاہتی ہوں تھوڑی انگریزی آپ بھی سیکھ لینا، دارجی کو امپریس کر لیجیے گا، وہ آنکھ دبا کر ان سے کہہ رہی تھی، ساتھ میں ایک بازو اس نے بی بی جان کے شانے پر بھی پھیلایا ہوا تھا۔ اس کی بات پر سبھی ہنس پڑے۔ پلوشے تو اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، پر رحمہ بانو نے انتصارہ کو ایک زبردست کھوری سے نوازا تھا، مگر وہ اثر لیتی تب نہ۔ بی بی جان کو کافی دیر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں، اور جب سمجھ آئی تو پھر انہوں نے پاس پڑی ہوئی اپنی چھڑی اٹھا لی۔ انتصارہ ان کا ارادہ بھانپتے ہوئے وہاں سے تیر کی تیزی سے اٹھی تھی اور پیر بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ آئی پیر بیگم، بچائیں مجھے! اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ ٹھہر جا لڑکی، تم نکل باہر ابھی، ہم تم کو بتاتا ہے، ہمارے ساتھ بیہودہ بات کرتا ہے تم۔ بی بی جان تو بھرپور قسم کی تپ گئی تھی۔ بی بی جان، انتصارہ کو اب میں اپنی بیٹی بنا لوں اور کتنا وقت لگے گا؟ پیر بیگم نے بی بی جان سے کہا تھا۔ انتصارہ کے چہرے پر بیک وقت حیا کے رنگ پھیلے تھے۔ معجب نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے پیر بیگم کی بات سن لی تھی اور ان کی بات سن کر وہ رک گیا تھا۔ اس نے جالیوں کے پار دیکھا تو اسے سامنے پیر بیگم کے پیچھے چھپی انتصارہ نظر آ گئی، جس کا چہرہ شرم کی لالی سے سرخ تھا۔ معجب نے بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھے تھے۔ اسے آج حقیقی معنوں میں لگا تھا کہ وہ انتصارہ کو حاصل کرنے کی بالکل ایک قدم کی دوری پر کھڑا ہے۔ وہ مسکرایا تھا اور جالیوں کے پار انتصارہ نے بھی اسے اسی وقت کھڑے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور دونوں بیک وقت مسکرائے تھے۔ انتصارہ کی پلکیں اس کے رخساروں پر سجدہ ریز ہوئی تھیں اور معجب کو اس لمحے کا منظر اتنا مکمل لگا تھا کہ وہ خود پر بس ضبط کر کے رہ گیا۔ ارے یہ بات تو تم نے اچھا سوچا، جہارا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا انتصارہ بڑا ہو گیا ہے۔ انتصارہ کو وہاں سے اٹھنا ہی مناسب لگا تو وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کیوں رحمہ، تمہارا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ اب رحمہ بانو سے مخاطب ہوئی تھیں، جو اب بھی گمسم سی ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا بی بی جان، آپ خان جی سے بات کر لیں اور جو آپ کو مناسب لگے فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے جیسے سب کچھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا اور خود پھر سے خاموش ہو گئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور بات بھی سوچ رہے پیر بیگم، انہوں نے پرسوچ انداز میں پیر بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جان، حکم۔
کیوں نہ رضویٰ سے جا کر یمامہ بھی مانگ لیں، اب دونوں کا ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ایک تجویز پیش کی تھی جو بی بیگم کو بے حد پسند آئی۔ رحمہ تم کیا کہتا؟ جیسے سب کی خوشی، اب کی بار پھر انہوں نے سب پر ہی معاملہ ڈال دیا تھا، جیسے کسی اور کے بچوں کی بات ہو رہی ہو۔ بی بی جان کے اندر کچھ کھٹکا تھا۔ وہ شام میں واپس فلیٹ آیا تھا، تھکا تھکا سا حسب معمول صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس نے مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کی اور کچن کی جانب بڑھی، وہاں سے پانی کا گلاس بھر کر لائی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سنیں؟ اس نے اس کے پکارنے پر بند آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پانی۔ اس نے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے چپ چاپ گلاس تھام لیا۔ گلاس واپس کیا تو اس نے گلاس تھام لیا اور کچن کاؤنٹر پر واپس رکھ دیا اور پھر سے اس کی جانب آئی، جو دوبارہ سے جوتوں سمیت نیم دراز ہو چکا تھا۔ وہ نیچے جھکی اور اس کے جوتوں والا پاؤں تھاما۔ ابھی اس نے اپنا ہاتھ تسمے پر رکھا ہی تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے جوتے اتار رہی ہوں۔ اس نے بھی بڑی سہولت سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں میرے جوتوں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جب کہیں باز اس کی جانب بس دیکھتی رہ گئی۔ جو بھی ہے تم بیوی ہو، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مانتے تو نہیں نا؟ اس نے پھر سے جھک کر اس کا تسمہ کھولا اور وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ ایک بار کی کئی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا؟ اس نے تقریباً غراتے ہوئے اس سے کہا، جس پر امباج کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، لیکن آج درار سران خان کو وہ آنسو نرم نہیں کر پایا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا؟ سوچ رہا ہوں آج تمہارا شوق پورا کر ہی دوں میں۔ امباج نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر اس لمحے بلا کی سختی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس سے ایک پل میں جیسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، پر جیسے آج مقابل نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ اسے نہ تو اس وقت اس کی کوئی بات سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت وہ درار بنا ہوا تھا جس کو سب بپھرا ہوا شیر کہتے تھے، اور جو سخت اور پتھر دل تھا، جس پر کسی کے آنسو، کسی کی التجا کوئی اثر نہیں کرتی تھی، اور اس لمحے اس پر ان گہری سمندری آنکھوں کے آنسو بھی کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات نے اسے طیش دلا دیا تھا۔ اس نے بغیر اس کی بات کا جواب دیے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا اور بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں دھکا دیا۔ تم میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں اور خود کو سپیس دینا چاہ رہا تھا تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا، آج اچھی طرح تمہارا یہ شوق پورا کرتا ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اس کی جانب جھکا تھا۔ امباج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکھڑاتے اور رنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، جس کا اس پر ردی برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تمہیں بیوی بنا رہا ہوں اپنی، جو تم چاہتی ہو وہی تو کر رہا ہوں۔ وہ اس لمحے معصومیت کی انتہا پر تھا۔ امباج نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور تھی، اور درار نے بڑی ہی رسانیت سے اس سے اپنے سارے حقوق سود سمیت وصول کیے تھے۔ ذکوان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میسا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کل سے تھوڑا سنجیدہ ہی تھا۔ میسا نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ سنیں؟ جی بولیں۔ وہ پورا کا پورا اس کی طرف گھوما تھا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آفس جاتے ہوئے مجھے حویلی چھوڑ دیں گے پلیز، اور واپسی پر لے لیجیے گا؟ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں میں۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ لائٹ پنک کرتا وائٹ شلوار کے ساتھ پہنے ہوئے باہر آ گئی۔ ساتھ لائٹ پنک دوپٹہ لیے وہ گلابی ہی لگ رہی تھی۔ نہانے کے باعث گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ خود پر پرفیوم سپرے کر کے مڑا ہی تھا جب وہ فریش سی باہر آئی۔ دھلا اور نکھرا سا چہرہ، ڈائمنڈ نوز پن آج ایک بار پھر چمک رہی تھی۔ ذکوان کو اس چمکتی ہوئی ڈائمنڈ نوز پن پر اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ اقرار کر ہی چکا تھا کہ اس کے دل میں صرف سامنے کھڑی شخصیت کی حکومت ہے۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا پر وہ روک نہیں پایا۔ وہ اس نوز پن کے آگے بے خود ہوا تھا اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میسا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہٹیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔
اس نے اپنی ہی دھن میں اسے سامنے سے ہٹنے کے لیے کہا۔ جب وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا تو وہ کندھے اچکا کر اس کے سامنے سے ہٹ کر گزرنے لگی۔ جب اس نے بڑی ہی رسانیت سے اس کی کلائی پیچھے سے تھامی اور اسے پھر سے اپنے سامنے کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ اس نے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ میسا اس کے اس عمل پر بے حد حیران ہوئی تھی۔ زکوان جیسے انسان سے وہ کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ میسا کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئی تھیں۔ زکوان نے اس کی ناک، جہاں ڈائمنڈ نوز پن چمک رہی تھی، چوما تھا اور انتہائی آہستہ آواز میں اس سے کہا، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں نیچے۔ اس نے کہہ کر انتہائی نرمی سے اسے چھوڑا اور اپنا کوٹ پہنتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ بت بنی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر ٹائم کا احساس کرتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ تو کسی روز مجھ کو حالت و وجدان میں مل، لب کی ہے فریاد کہ چھونا ہے تیرے ہونٹوں کا دل۔ صبح جب درار کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی امباج پر پڑی تھی۔ آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان اس کے دودیا چہرے پر ابھی بھی باقی تھے۔ درار کو بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی تنے ہوئے تھے۔ درار بے ساختہ اس کی جانب جھکا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو چھوا، اور پھر سوکھے ہوئے آنسو پر اپنے لب رکھے تھے۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر سکون ابھرا تھا۔ درار یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا مقصد کبھی بھی تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، پر میں کیا کرتا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ تم میرے لیے کیا ہوتی جا رہی ہو۔ تمہاری یہ اداس آنکھیں مجھے بھی اداسی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی ایسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ایک طمانینت ہے، ایک سکون محسوس ہو رہا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ تم پر میری ذات کے علاوہ اور کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ اس لمحے وہ بھول گیا تھا کہ کوئی زکوان خان ان دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا۔ اسے اس لمحے صرف اس کا وجود یاد تھا، جسے اس نے صرف اپنا کر لیا تھا۔ پاس آ، ذرا دل کی بات بتاؤں تجھ کو، کیسے دھڑکتا ہے یہ دل، آواز سناؤں تجھ کو۔ آ کر تو دیکھ لے، دل پر لکھا ہے نام تیرا، اگر کہتا ہے تو دل چیر کے دکھاؤں تجھ کو۔ جتنا جلایا ہے تو نے مجھ کو پیار میں، جی تو کرتا ہے اتنا ہی جلاؤں تجھ کو۔ اجنبی ہوتا تو ایسے کر بھی لیتے شاید، مگر تم تو اپنے ہو، کیسے ستاؤں تجھ کو۔ معلم جبہ میں آج حویلی جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ صہیب خان آج پھر سے ملازموں پر برس رہے تھے۔ وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ کافی فکرمند تھے۔ انہوں نے سارے سوالوں کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے 30 سال بعد اسی حویلی میں واپس جانے کی ہمت کی تھی جہاں سے ان کی محبت کو بے عزت کیا گیا تھا، جہاں سے انہیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، جہاں پر ان کی محبت کو ان کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ماضی کسی فلم کی صورت میں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ کچھ آنسوؤں نے ان کے چہرے کو بھگویا تھا۔ ان روایات نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری سب سے بڑی خوشی دور کر دی مجھ سے۔ آج بھی رتبہ میرے دل میں دھڑکن کی طرح دھڑکتی ہے۔ میں نے شادی کر لی تھی مگر اسے اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ 30 سال سے میں نے اپنی برتری کا انتظار کیا تھا کہ اب خان حویلی میں تب ہی واپس جاؤں گا جب روایات کو توڑنے کی طاقت میرے ان گداز بازوؤں میں آ جائے گی، اور آج وہ لمحہ آ گیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب کوئی بھی روایات کی سولی نہیں چڑھے گا۔ اس کے لیے اگر ایک بندے کو قربانی دینی پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اپنی انگلی کی پوروں سے اپنے امٹنے والے آنسو صاف کیے اور ملازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ فوادیل کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ خان جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چھوٹے خان جی باہر نکلے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جلدی سے سارا کام مکمل کرو، وہ کہہ کر تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور کرسی پر ٹھہر گئے تھے۔ آج انہیں صحیح معنوں میں اندر سے ہوک اٹھی تھی۔ آج یادیں پھر سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں، جن سے آنکھیں بند کرنا انہیں اس لمحے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ انتصارہ یونیورسٹی آج بس تھوڑی دیر کے لیے ہی آئی تھی۔ کچھ کتابیں لائبریری سے ایشو کروا کر وہ اب یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ سامنے گل خان بابا گاڑی لے کر کھڑے تھے۔ وہ ابھی گاڑی کی طرف قدم بڑھا ہی رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ انتصارہ نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس دن والا شخص پھر سے اس کے سامنے تھا، بلیک ڈریس شرٹ میں ملبوس، اوپر جیکٹ پہنے، فریش سا۔ انتصارہ کو اسے ایک بعد دوبارہ دیکھ کر شدید الجھن ہوئی تھی، اور اوپر سے اس نے اس کی کلائی بھی تھامی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ شدید غصے کے عالم میں اس سے کہہ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔
اس نے اس کی کلائی تھام کر اس کے سوال کو نظر انداز کر کے تقریباً اسے کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے اپنی نازک کلائی آزاد کرانے کی کوشش کی۔ دیکھو، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، بس مجھے کچھ دیر بات کرنی ہے تم سے، پھر تم چلی جانا، ورنہ جو یہاں ہوگا نا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے گل خان کی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ انتصارہ کو تو شدید پریشانی اور گھبراہٹ ہوئی۔ چلو اب۔ اس نے پھر سے اسے کھینچا۔ ہاتھ چھوڑو، چل رہی ہوں میں۔ انتصارہ نے اس کی گرفت میں اپنا ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ فوادیل نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آگے آگے چلنے لگا۔ انتصارہ بے بسی سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ فوادیل نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا اور اسے خاموشی سے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انتصارہ چپ چاپ بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ وہ ابھی اس کو کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ فوادیل نے گاڑی کے ایک سنسان سڑک کے سائڈ پر روکی۔ سڑک کی طرف دیکھتے انتصارہ کو ایک جھرجھری آئی تھی، کیونکہ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ جب وہ بولی تو اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ یہ تم مجھے کیوں لائے ہو؟ اس نے ڈر کر اس سے سوال پوچھا تھا، لیکن مقابل بھرپور سنجیدہ تھا۔ میرا بھجوایا ہوا سامان تم نے رکھا کیوں نہیں؟ وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے اسی سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کون سا سامان؟ اس نے لہجے میں زمانے بھر کی حیرت سموتے ہوئے اس سے پوچھا۔ فوادیل نے اس کی بات سن کر بے اختیار ایک گہرا سانس بھرا۔ تو تمہیں وہ سامان نہیں ملا؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ اول تو ملا نہیں، اور اگر ملتا بھی تو میں تمہارا بھیجا ہوا سامان کیوں لیتی؟ اس نے بھی جیسے سب سے اہم نکتہ اٹھایا تھا۔ میرا بھیجا ہوا سامان تم کیوں رکھتی؟ یہ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑو تم، اور آئندہ زبردستی دھونس جمائی نا تو دیکھنا تم۔ وہ انگلی اٹھا کر اس سے کہہ رہی تھی۔ فوادیل نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے نیچے کی تھی۔ ہاں، یہ انگلی مت دکھاؤ۔ ویسے تم ہو بہت ہی پٹاخہ۔ وہ اپنی امٹنے والی ہنسی کو چھپاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی دیر نہیں لگاتی، ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاش تمہارے گھر بھی نہ پہنچے۔ اس کے جواب پر فوادیل نے اپنے بے ساختہ امٹنے والے قہقہے کو خارج کیا۔ مطلب انتصارہ صالح خان مجھے یعنی فوادیل زہیب خان کو کھلے عام قتل کی دھمکی دے رہی ہیں؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ تم بہت مزے کی بندی ہو، خوب جمے گی تمہاری اور میری۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر اس کی طرف جھک کر کہا۔ دور ہو کر بیٹھو تم، سمجھے نا؟ میں تو ساری زندگی تمہارے قریب رہنے کی پلاننگ کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ دور رہنے کی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے گاڑی وہیں روکی تھی جہاں سے اس نے اسے لیا تھا۔ گل خان کی حالت اب چہرے سے ہی پریشان لگ رہی تھی۔ جاؤ جلدی اور سنو، کسی سے کچھ کہنا مت۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے سختی سے کچھ باور کرایا تھا، لیکن وہ منہ پھلاتی اور سر جھٹکتی غصے سے اس کی گاڑی سے اتری تھی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا گل خان بابا، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں اتنے؟ انتصارہ کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ بچے، تم لیٹ ہو گئی نا تو اس لیے۔ ارے بہت کام تھا آج، معاف کیجیے گا، پیغام نہیں بھجوا سکی تھی میں آپ کو۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک آخری غصیلی نگاہ اس نے دور اپنی گاڑی کے پاس کھڑے فوادیل پر ڈالی تھی، جو مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے ہوئے کھڑا تھا۔ بہت بڑی ڈرامہ ہے یہ لڑکی، توبہ۔ وہ کہتا ہوا اپنی گاڑی کا ڈور کھول کر اندر بیٹھ گیا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ حویلی میں آج صبح ہی زکوان نے میسا کو آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر دیا تھا، اور اب وہ زنان خانے میں بی بی جان اور اپنی مورے کے پاس بیٹھی تھی۔ رحمہ بانو بھی پاس ہی تھی، لیکن وہ آج بھی ہنوز خاموش ہی تھیں، اور ان کی یہ خاموشی میسا نے بھی محسوس کی تھی۔ چھوٹی بیگم، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں اتنی؟ میسا نے ان کو بغور دیکھتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا، جس پر انہوں نے ایک گہرا ہنکار بھرا تھا۔ مجھے اپنی بچی کی بہت فکر ہو رہی ہے، انہوں نے بے حد دھیمی آواز میں کہا تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے نفس بامشکل ہی سن پائے۔ کیوں؟ لیکن وہ تو لالا کے ساتھ گئی ہیں۔ میسا نے حیرت سے ان کی پریشانی کی وجہ سنی تھی۔ اسی لیے تو پریشان ہوں کہ وہ اس کے ساتھ اکیلی گئی ہوئی ہے۔ اوف پیر بیگم، ان کی بیوی ہے، آپ یہ بھول کیوں نہیں ہیں؟ نہیں بچے، یہ بات نہیں بھولی ہوں میں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ان لفظوں میں بہت کچھ باور کروا رہی تھی سب کو، اور سب ان کی اس بات پر ان کی جانب بھرپور طریقے سے متوجہ بھی ہو گئے تھے۔ رحمہ، دیکھو وہ اکڑو سڑیل اور بد مزاج ضرور ہے، پر وہ بے حس نہیں ہے، تم میرے بچے کے بارے میں بدگمانی سے مت سوچو۔ پیر بیگم نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں سمجھایا تھا۔ لیکن پیر بیگم، تاج جی کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں۔ بی بی جان بھی اب کی بار بولی تھیں۔ وہ وہی کریں گے جو ان دونوں کے لیے ٹھیک ہوگا، تم دونوں کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب کی بار بی بی جان کے لہجے میں بھی بلا کی سختی تھی، انہیں بھی درار کے اس اقدام پر غصہ آیا تھا۔ میسا بچے، بی بی جان نے خاموش بیٹھی ہوئی میسا کو مخاطب کیا۔ جی بی بی جان، رتبہ آ رہی ہے نا پھر آج؟ ان کا بہت دن سے اپنی بیٹی سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، آج انہوں نے بھی اسے بلا لیا تھا، پھر سبھی اور یماما کے بارے میں بات بھی تو کرنی تھی ان سے آج۔ جی بی بی جان آ رہی ہیں، بس تھوڑی دیر میں آتی ہی ہوں گی، پھر بس یماما کے یونیورسٹی سے آنے کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شکر ہے میرے مالک، ہم ذرا ظہر پڑھ لیں۔ وہ اپنی چھڑی سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی باقی سب نے سکون کی سانس خارج کی، کیونکہ بی بی جان کبھی بھی درار جی کے خلاف نہیں جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دیتی تھی، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط، مگر بی بی جان ان کے آگے نہ نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی تھوڑی سخت طبیعت کی مالک ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی اولادیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر انہوں نے شوہر کی ہی طرح روایات کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھوں کے بھاری ہوتے ہوئے پپوٹوں کو بمشکل اس نے کھولا تھا۔ ایک بار پھر سے رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ یہ سخت دل مغرور انسان اسے پھولوں کی نازک پتیوں کی طرح چھوئے گا، جسے ذرا سی بھی سختی سے پکڑنے سے وہ مرجھا جائیں گی اور اپنی چمک کھو دیں گی۔ دکھ صرف یہ تھا کہ اس نے اسے اس کی محبت میں نہیں چھوا، بلکہ اس کی ضد میں چھوا تھا۔ تو فائدہ ایسی قربت کا؟ خیر وہ اسے انکار کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر کھچاؤ کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار وہ آئینے کے سامنے گئی تھی اور اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنکھوں کے نیچے خشک آنسوؤں کے نشان تھے۔ شکن آلود لباس اس سے اپنا حلیہ دیکھ کر بلا شبہ ایک جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ صاف رہنے والی تھی تو آج کیسے اتنے خراب حلیے میں پہنچ گئی؟ عشق بنا بندے کا کتنا برا حال کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو خود کو اتنا سینت سینت کر سنوارتا ہے، کسی کی چاہ میں، کسی کے ہجر میں اجڑ سا جاتا ہے، جہاں وہ لباس پر کبھی کوئی شکن نہیں آنے دینا، وہاں اس کی زندگی شکن آلود ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ اپنا چہرہ چمکا کر رکھتا ہے، وہاں کسی کی چاہ اور طلب اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ جہاں وہ آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب بنتا ہے، وہیں آنکھیں اس شخص کی راہ دیکھتے دیکھتے ویرانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ عشق کرنے والے لوگ نہ ہمیشہ باقیوں سے الگ ہی رہتے ہیں۔ جن کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو خود کے وجود کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ وہ تو سر سے پیر تک کسی کی امانت ہوتے ہیں، جیسے وہ آج تک اپنے وجود کو اس کی امانت سمجھتی آ رہی تھی۔ تو پھر آج وہ لمحہ آنا ہی تھا جب وہ اس کی امانت اسے لوٹاتی، اور اس نے ایسا کیا، سونپ دیا خود کو اس شخص کو جس کے عشق میں پچھلے 15 سال سے انباز ڈوبی ہوئی تھی۔ اب تو اسے کنارے لگنا ہی تھا، اور وہ جا رہی تھی دھیرے دھیرے کنارے کی طرف۔ جے عشق کرنا گناہ ہے لوگو، میں عشق کیتا مینوں مار دیو، میرے تن دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مینوں یار دیو تو وار دیو۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی تھی۔ وہاں سے کپڑے لے کر وہ واش روم میں گئی، شاور آن کیا اور اپنے گزشتہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنا اندر دھونا تھا۔ آج وہ نہ جانے آنسو بہا رہی تھی کہ نہیں، شاور کے پانی کی دھار کے ساتھ اس کی آنکھوں کے پانی کی دھار کہیں چھپ گئی تھی، پر وہ اپنا باطن وہاں کھڑی دھو رہی تھی۔ آج اسے خود کو آزاد کرنا تھا اس کی امانت کے بوجھ سے۔ ذکوان میسا کو لینے پہنچ گیا تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی حویلی آ گیا تھا۔ رتبہ بیگم ابھی تک نہیں پہنچی تھیں۔ وہ مردان خانے میں دارجی کے مقابل بیٹھا تھا، وہی شان، وہی غرور، وہی اکڑ، وہی شاہانہ انداز۔ صوفے کے اوپر بازو پھیلا کر شان بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ اور سنائیں دارجی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ لہجے میں زمانے کی فکر سموتے ہوئے غضب کی شروعات کی تھی۔ شکر اللہ کا بچے، تم بتاؤ کیسا ہے؟ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ الحمدللہ دارجی، انتہائی شرافت میں جواب دیا۔ کیا سنا ہے دارجی درار آپ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو اسلام آباد لے گیا ہے؟ کیا انداز تھا سوال پوچھنے کا۔ بے حد بہترین طریقے سے اس نے دارجی کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی، اور وہ تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ پھر سے ان کی نظروں میں اپنی کوئی اہمیت نہ ہونے کا دکھ اوت کرایا تھا دارجی میں۔ اسے تو ہم چھوڑے گا نہیں، بس ایک بار واپس آ لینے دو۔ دارجی کے غصے کی رگ ایک بار پھر پھڑپڑا گئی تھی، جو ذکوان کو بے حد مزہ دے گئی تھی۔ وہ ساری سچویشن بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ کیا کریں گے آپ دارجی ان کے ساتھ؟ اس کے دل میں جیسے جاننے کا عجیب تجسس ہوا تھا کہ آخر کیا حال ہوگا اس کا۔ تم کو کیوں اتنا تجسس ہو رہا ہے؟ ہم جو بھی کریں اس کے ساتھ؟
دارجی بھی اب اس کے اتنا قریدنے پر حیران سے ہو گئے تھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سزا دیں جس سے انصاف کا بول بالا ہے۔ وہ بھی وہ کہہ ہی گیا تھا جو وہ کب سے کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ دارجی اب الجھ کر اس مطلب پوچھ رہے تھے۔ مطلب صاف ہے، وہ آپ کا پوتا اور میں آپ کا نواسا۔ دیکھا جائے تو رشتے میں اتنا فرق نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر حویلی بدر کر سکتے ہیں تو اصول کے مطابق آپ کو اسے بھی کرنا چاہیے۔ وہ بڑے ہی آرام سے دارجی کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا۔ وہ جامد و ساکت ابھی بھی کہیں اس کے لفظوں میں ہی تھے۔ وہ لاکھ اس سے ناراض تھے اور بہت کچھ کہنے کا بھی سوچ چکے تھے، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے حویلی سے ہی بدر کر دیں گے۔ وہ کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ ایسا؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی تو وہ انہیں ملا تھا، پھر وہ خود سے دور کیسے کر دیتے؟ لیکن انصاف تو واقعی یہ کہتا ہے کہ وہ بے حد الجھ گئے۔ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں گے۔ وہ اپنی نماز کا کہہ کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کل ایک ہفتہ مکمل ہو جائے گا اور درار کل واپس آ جائے گا، تو اس کی ساتھ پر جو بھی فیصلہ لینا تھا وہ انہیں جلد از جلد دینا تھا۔ اس وقت ان کے سر پر کوئی ایک تلوار نہیں لٹک رہی تھی، اس وقت ان کے اوپر زہیب خان نامی تلوار بھی لٹک رہی تھی، اور وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ عذاب کچھ دیر بعد نازل ہونے والا ہے۔ فی الحال انہوں نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی۔ سارا دن وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں رہی۔ عصر کا وقت اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں تیری گناہ گار بندی آج ایک بار پھر سے تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔ یا اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا صبر کم پڑ رہا ہے یا میری آزمائش زیادہ ہو گئی ہے۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ یا اللہ، پھر کیوں نہیں اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈالتا؟ میں نے کب کہا کہ تو اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ یا محبت ڈال؟ میں تو بس تجھ سے یہ کہتی ہوں، تھوڑا رحم ڈال دے۔ مجھے اتنی ہمت اور اتنی طاقت عطا فرما کہ میں اس شخص کے آگے اف تک نہ کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس سے کہ کوئی شکوہ کرنا میرے ہاتھوں کو دینے والے ہاتھوں میں شامل کر، یا اللہ لینے والے ہاتھوں میں نہیں۔ مجھ پر بس اپنی رحمت کر، اپنا فضل کر، مجھے بے انتہا صبر عطا فرما، آمین۔ اس نے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر جانماز طے کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ جانماز رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ وہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ پاخیر آگلے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ تھاما اور اسے سلام کیا۔ جواب میں اس نے اس سے نظریں چرائیں اور جواب دیا تھا۔ ایباز نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے کیا۔ اس نے بغیر کچھ بھی کہے گلاس تھام لیا اور خالی کر کے اسے واپس کر دیا۔ تھینک یو، بہت ہی دھیمی آواز میں کہا گیا۔ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، آپ پیکنگ کر لیں، ہمیں کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی نکلیں گے تو انشاءاللہ صبح تک پہنچ جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ وہ کیوں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب صبح اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشان دیکھے تھے تو ایک عجیب سی تکلیف نے گھیرا تھا، تو پھر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا؟ وہ حد سے زیادہ خاموش تھا اور ایباز کو اس کی خاموشی بری طرح کھلی تھی۔